السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورۃ الشعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ زیادہ تفصیلات کی ضرورت پیش نہیں آئی، انبیاء اور رسول پیغمبروں کے واقعات ہمارے سامنے آئے۔ آخری رکوع ہے سورۃ الشعراء کا، قدر طویل ہے تھوڑا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ روح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں جبریل امین علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اے نبی علیہ السلام تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور ایک بڑا مقصد لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے خبردار کرنا، ڈرانا۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی روشن اور واضح عربی زبان میں ہے قرآن حکیم۔ سبحان اللہ، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اللہ اس کا شوق ہمیں عطا فرمائے۔ ترجمہ اچھا ہے، سیکھیں پڑھیں، لیکن جو بات قرآن پاک کے اپنے الفاظ کی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ اس کا میچ نہیں ہو سکتا۔ بلسان عربی مبین، واضح روشن عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن کا ذکر پچھلے پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بھی بشارت ہے پچھلی کتابوں میں، اور قرآن کریم جو تعلیمات رکھ رہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی تھی۔ اب کہا جائے گا قرآن مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کی اصل تعلیمات اب قرآن پاک ہمارے سامنے اور ساری انسانیت کے سامنے رکھ رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے ایک نشانی کافی نہیں کہ اسے جانتے علماء بنی اسرائیل؟ اگر مشرکین کو نہیں سمجھ آتی تو جا کر اہل کتاب سے پوچھیں، یہ نقطے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی پر نازل کرتے، کسی نان عربک شخص پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ ان کے سامنے پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ ایک اور کھلا معجزاتی معاملہ ہوتا، ایک نان عربک شخص ہوتا اور اس کی زبان سے عربی میں قرآن بیان کروا دیا جاتا، جس کا چیلنج تم قبول نہیں کر سکتے، تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ کیوں؟ تکبر، ہٹ دھرمی، حسد میں مبتلا ہو جائیں تو پھر حق سجائی نہیں دیتا۔ اسی کو آگے فرمایا جا رہا ہے، كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے مجرمین کے دلوں میں انکار کی روش کو داخل کر دیا۔ کب؟ جب خود انہوں نے انکار پر اور ہر دھرمی پر اپنے آپ کو جمایا، اللہ نے انکار کی روش پر ہی لگا ڈالا اور حق سے محروم کر دیا۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ فیقول هل نحن منذرون، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچا دیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان پر آ پہنچے وہ عذاب جس کی انہیں وعید کی جاتی ہے، ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، تو جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے ان کے کیا کام آئے گا؟ برسوں جی بھی لیں، ان کی ترقی، ان کا مال، ان کے اسباب، ان کے ایسیٹس، ان کی جائیدادیں، ان کا کرسی کا معاملہ، اقتدار کا معاملہ، کیا یہ ٹھہر سکے گا اللہ کے عذاب کے سامنے؟ نہیں۔ فرعون نہیں بچا، نمرود نہیں بچا، حامان نہیں بچا، تم بچ جاؤ گے کیا؟ ان مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے نصیحت کے لیے پہلے بھیجے۔ بار بار یہ بات آئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں بھی، اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد قوم کے بارے میں فیصلے ہوتے، اندھیرے میں کوئی فیصلہ کسی قوم کے بارے میں اللہ نہیں کرتا۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم ظلم کرنے والے نہ تھے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کریم کو لے کر شیاطین نہیں اترتے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ اس قابل ہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے۔ معاذ اللہ، مشرکین کہتے تھے کوئی شیطان آ کر سکھاتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ فرما رہے قطعا نہیں، یہ شیاطین نہ اس کے قابل ہیں نہ وہ ایسے کر سکتے ہیں۔ شیاطین سے مراد یہاں جنات۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے۔ قرآن پاک کی وحی کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ فلا تدع مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین، پس اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، مراد اللہ کی پکڑ سے ان کو آگاہ کیجیے۔ اللہ اکبر،
یہ مکی دور کے آغاز کے ابتدائی سالوں کی بات، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس حکم پر عمل درآمد کیا اور آپ نے خاندان والوں کو جمع کیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ذکر بھی آتا ہے، ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کر آپ نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ کل کی فکر ان کے سامنے حضور نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کا اصول بھی ہے کہ الاقرب فالاقرب، کئی امور میں یہ اصول چلتا ہے، ایک دعوت کے میدان میں بھی جو جتنا قریب اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی فکر کرنی ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں بیوی اور اولاد کا ذکر آیا، گھر والوں کی فکر کرنی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنی، اپنے پیاروں کی فکر کرنی۔ حضور نے بھی کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی دعوت دین کا کام کرنا ہے، اور اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے قریب رشتہ دار، دوست احباب، تاں کہ ساری امت یہ کام کرے، سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ وَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ جھکائے رکھیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ایمان والوں میں سے۔ یہ ایمان والوں کی اس عظمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، ان کا اکرام بیان کر رہا ہے، اور حضور کو فرما رہا آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیں، اور حضور شفقت فرمانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں ہم پڑھ آئے ہیں پہلے بھی سورہ آل عمران میں بھی۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو بے شک میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ مشرکین کو سنایا گیا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر جو غالب ہے نہایت رحم فرمانے والا۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، فرض نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، صحابہ کی صفوں کو درست کرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، دعوت دین کے کام کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، قلب دین کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، یہ کس قدر التفات اللہ کا حضور کے لیے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور نمازیوں کے درمیان میں آپ کا پھرنا اللہ وہ بھی دیکھتا ہے۔ حضور صفے بھی درست فرماتے اور اپنے صحابہ کی رات کے قیام کی بھی تفصیلات کو دیکھتے تھے۔ مشہور واقعہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دھیمی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند۔ حضور نے صبح فرمایا کہ میانہ روی اختیار کر لیں۔ حضور اپنے صحابہ کی انفرادی رات کی نمازوں کی بھی کیفیات کا جائزہ لیتے تھے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کا نمازیوں کے درمیان پھرنا بھی اللہ دیکھتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں؟ یہ عموم کا خطاب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو اعتراض ہے نا مشرکین کا، کوئی شیاطین آتے ہیں، جنات آتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ہل انبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی من تنزل الشیاطین، کہ یہ شیاطین جنات کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر بہتان لگانے والے گنہگار پر۔ شیطان کا التفات کہاں زیادہ ہوگا؟ یعنی شیطان کی چلے گی کدھر؟ گناہ گاروں پہ۔ جو اللہ کی بندگی میں لگے رہے، اللہ کی عبادت میں مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ گناہ گار ہیں، نافرمانیاں کرنے والے، وہ زیادہ جو ہے وہ شیطان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو گناہ گاروں پر اس کے التفات کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ تم معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں الزام تراشی کرتے ہو، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور رہا یہ کہ کوئی آ کے ان کو سکھا رہا ہے، معاذ اللہ اس کے بارے میں بھی فرما رہا ہے یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ سنی سنائی باتیں ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ بڑھا چڑھا کر کوئی ایک بات اچک کر ادھر سے لے کے شیطان نے کسی کے کان میں ڈالی اور وہ دنیا جہاں کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اب شعراء کا بیان، مشرکین مکہ حضور کے بارے میں کہتے تھے شاعر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اول تو جھوٹ کے پاؤں نہیں، کبھی شاعر کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی مجنون کہتے، اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ مخالفت کیسے کریں۔ بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پر شعراء کیسے ہوتے ہیں اور عام طور پر شعراء کی پیروی کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، بالکل گئے گزرے فارغ قسم کے لوگ شعراء آپ کو ملیں گے عام طور پر، البتہ ایکسیپشن آئے گا اچھے شعراء کا بھی، لیکن فارغ قسم کے لوگ ادھر ادھر کی ہانکتے رہیں گے، ادھر ادھر کی چلاتے رہیں گے، دنیا جہاں کے قلاب میں ملا دیں گے، آسمانوں تک کسی کو پہنچا دیں گے۔ آ رہے ذکر آگے، محمد مصطفیٰ کا کردار دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صادق امین ہے، اعلیٰ ترین کردار ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سرٹیفیکیشن دے رہا ہے، اللہ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور تم ان کو شاعر کہتے ہو، استغفر اللہ۔ آگے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شعراء ان کی پیروی تو اکثر گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں، جو بالکل ہوش و آواز کھو دیتے ہیں، وہ پینے پلانے والے بھی جو ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں اے مخاطب، وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، تخیلات میں گم ہوتے ہیں، کائنات میں پتہ نہیں کس کس کونے میں پہنچنے کے لیے پر تول رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ان کو۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔
دنیا جہاں کی حق کی باتیں کرنے کے لیے کچھ تو کوششیں کریں گے، عمل کا ثبوت کچھ نہیں ہوتا، ان کے قول و فعل میں تعداد ہوتا ہے۔ یہ شعراء کا معاملہ، پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، قول و فعل کا ان کا تضاد ہوا کرتا ہے، اور تو محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہتے وہ شاعر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یاسین میں پڑھیں گے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نہ ان کو شعر سکھایا نہ ان کی شاعر شان ہے، سبحان اللہ۔ ہاں ایکسیپشنلی اچھے شعراء ہوتے ہیں، آگے قرآن پاک ایکسیپشن بیان کر رہا ہے، پریشان نہ ہو جائیں، اچھے شعراء پریشان نہ ہو اگر یہ بات سن رہے ہیں، ایکسیپشن ہے آگے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کا کثرت سے جنہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے اس کے بعد بدلہ لیا کہ ان پر ظلم ہوا، ان کے لیے ایکسیپشن کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے گا، ایمان، نیک عمل، کثرت سے اللہ کا ذکر، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں جو حجو کرتے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے کفار، ان کا جواب حضرت حسان نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعتی اشعار کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے، تو اچھے اشعار ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے ان من الشعر لحکمہ، بے شک بعض اشعار میں حکمت ہوا کرتی ہے، وان من البیان لسحرا، اور بعض بیانات تو جادو کا اثر رکھتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، تو اشعار میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ تو اچھے اشعار، اللہ کی یاد ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی یاد ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، نیکی کی طرف جذبہ بڑھے، شوق شہادت بڑھے، جذبہ جہاد بڑھے، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ بڑھے، ایسے اشعار ہوں سر آنکھوں پر۔ اب کفار کا تذکرہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عنقریب جان لیں گے کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ آج مخالفت کرنے والے، کل انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ سورۃ الشعراء کا بیان مکمل ہوا، اب اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے یہ سورتیں نازل ہوئیں، شعراء اور اب النمل اور اس کے بعد سورہ قصص، جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئیں اسی ترتیب سے قرآن پاک کے مصحف کی ترتیب میں بھی آ رہی ہیں۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، جی چیونٹی کا ذکر بھی قرآن پاک میں آ رہا ہے، وہاں کچھ بات ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ اس صورت میں شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا ہے، توحید اور آخرت کا تذکرہ ہے، رسولوں کے واقعات میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اس میں کچھ اہم باتیں مزید آئیں گی ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآن حکیم کی اور روشن واضح کتاب مراد قرآن کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ محض ایمان لا کر بیٹھنا کافی نہیں، جان بھی لگانی ہے اور مال بھی لگانا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جان کو بھی کھپانا ہے اور مال کو بھی کھپانا ہے۔ ایک بدنی عبادت نماز ہے، اس کا ذکر آ گیا، ایک مالی عبادت زکوٰۃ، اس کا ذکر آ گیا، اور وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ان الذین، بلکہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان میں اور ڈیپتھ اور گہرائی آئے تو یقین کی کیفیت آتی ہے، یہی بات انداز سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی ہے۔ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آخرت سامنے نہ ہو تو دنیا میں کھو جائے گا بندہ، آخرت کا یقین نہ ہو، کل کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، یہی چمک دمک کا غلام اور بندہ بن کر مٹا دے گا، اپنے آپ کو برباد کر ڈالے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے اور دنیا کے فتنے اور چنگل سے ہمیں آزاد فرمائے۔ رہنا دنیا میں ہے بقدر ضرورت، جتنا پانی میں کشتی کی ضرورت ہے، یعنی کشتی بقدر ضرورت پانی میں جاتی، زیادہ اندر جائے گی تو ڈوب جائے گی نا، مر جائیں گے۔ تو دنیا میں رہنا ہے، ضرورت کی حد تک زیادہ اندر جائیں گے تو ڈوب جائیں گے بھائی۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن حکیم اس اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے جو حکمت والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور یہ جو ذکر ہے وہ مدین سے واپسی، اور مدین کیسے پہنچے وہ سورہ قصص میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، کمنگ سون۔ لیکن مدین سے واپسی پر ظہور نبوت اور معجزات کا عطا کیا جانا، یہ باتیں سورہ طٰہٰ میں آئی تھیں، کچھ اور وضاحت کے ساتھ پھر وہی باتیں آ رہی ہیں۔
اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں ابھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یہ آگ کا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سینک سکو، شاید سردی ہوگی تو اس سے حرارت مل جائے۔ فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا، پس جب وہ آگ کے پاس آئے تو پکارا گیا کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو آگ میں جلوہ افروز ہے اور وہ جو اس کے ارد گرد ہے۔ گہری بات ہے، متشابہات میں سے ہے۔ ایک رائے کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کی تجلی کا ایک ظہور فرمایا نور کی شکل میں، یہ حقیقت میں اس معنی میں آگ نہیں تھی، اللہ کی ذات کی ایک تجلی کا ظہور نور کی شکل میں، اور ارد گرد میں وہاں فرشتے مراد دیے گئے۔ یہ ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بس سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے، ہر عیب سے مراد تمام جہان بانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ حقیقت تو یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنے عصا کو نیچے ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پس جب اسے لہراتا ہوا دیکھا تو گویا وہ سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر لوٹ گئے اور انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا۔ پہلا اظہار ہو رہا ہے، پہلا ڈیمنسٹریشن ہو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرسٹ ٹائم کا معاملہ۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا موسیٰ خوف نہ رکھو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے۔ اگلا جملہ بالکل علیحدہ کر کے ذہن میں رکھیے گا، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، مگر یہ کہ جس نے کوئی قصور کر ڈالا پھر اس نے برائی کے بعد اسے بھلائی سے بدل ڈالا تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہوں۔ توبہ کی عظمت کی طرف بھی اشارہ۔ وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 9 نشانیوں میں سے 2 یہ ہیں معجزے، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم ہیں۔ 9 کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں تھا، اور گنوا ہم نے آپ کو دیے تھے آراف آیت نمبر 133 اور 130 میں۔ یہاں 2 کا ذکر بار بار آ رہا ہے، وہ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا هذا سحر مبین، پھر جب وہ ان کے پاس آئیں آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں، تو یعنی آل فرعون نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، موضوعات دیکھ کر کہنے کھلا جادو معاذ اللہ۔ وَجَاحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے ظلم و تکبر کرتے ہوئے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ یہ بہت اہم نقطہ، ایک ہوتا ہے منافق زبان کا اقرار کرتا ہے، دل میں یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ برعکس کیفیت ہے، دل مان رہے ہیں کہ موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تبھی تو فرعون کی سٹی گم ہو گئی تھی، مگر تکبر ہے، انکار کیا ظلم و تکبر کرتے ہوئے، اندر یقین ہے لیکن انکار کیا ہے، تو زبان کا انکار اگر ہے تو یہ تو کفر ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو فساد مچانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم دیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی اپنے مومن بندوں میں سے اکثر پر۔ پہلے نافرمانوں میں سے ناشکروں میں سے فرعون اور آل فرعون کا ذکر تھا، اب شکر گزاروں میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بیان ہے۔ وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، بیٹے بھی ہیں اور ان کو اللہ نے خلافت بھی دی، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، ان سارے معاملات میں سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے وارث۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اے لوگوں مجھے سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، اور ہمیں ہر چیز سے ہر نعمت عطا کی گئی ہے۔ خوب اللہ کا فضل عطا ہوا ہے، اور پرندوں پر بھی، جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے، اور امور پر بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے، اور پرندوں کی بولی تک سکھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ کھلا فضل ہے، یہ شکر گزاری کے الفاظ آ رہے ہیں۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات
جنات اور انسانوں اور پرندوں کے جمع کیے گئے، بس انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ جنات بھی تابع کیے گئے، پرندے بھی تابع کیے گئے، انسان بھی تابع کیے گئے، اور ان کی جماعت بندی کی جاتی تھی، ان کی فورسز تھیں، ان کو اکٹھا رکھا جاتا تھا، قابو میں رکھا جاتا تھا۔ اس قدر عظیم الشان بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کے میدان میں آئے، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، چونٹی ان کی سردار ہوگی، اور آج دنیا بتا رہی ہے کہ چونٹی کو جب دیکھا گیا ہے تو ان کا کمیونیکیشن چینلز کا معاملہ، ان کا ویٹ اٹھانے کا معاملہ، ان کا میٹرنیٹی ہومز ہونے کا معاملہ، سبحان اللہ، جی، اور دانوں کو اگر گیلے ہو جائیں تو سکھا کر استعمال کرنے کے قابل بنانے کا معاملہ، وغیرہ 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 وغیرہ، بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ کبھی کا یہ قرآن ہے، کبھی نمل کی بات کرتا ہے، کبھی نحل کی بات کرتا ہے، کبھی چونٹی کی بات کرتا ہے، کبھی شہد کی مکھی کی بات کرتا ہے، کبھی مچھر کا تذکرہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی عنکبوت اسپائڈر کی بات کرتا ہے۔ آج جب ان سب کو دیکھا جا رہا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کوئی شہد کی مکھی پر جو ہے وہ تھیسس لکھ رہا ہے، اور کوئی جا کے نوبل پرائز اس پر حاصل کر رہا ہے، کوئی شہد کی مکھی کے ساتھ ساتھ چونٹی پر جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی فلاں پہ کر رہا ہے، دنگ رہ جاتا ہے انسان۔ اب یہ مکھی، معاف کیجیے گا، یہاں تو چونٹی ہے۔ قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ چونٹی کو اتنا علم اللہ نے عطا کیا، پھر وہ کمیونیکیشن چینلز بھی موجود تھے، ایک لشکر آ رہا ہے تو کتنی چونٹیاں ہوں گی، ان کو کمیونیکیٹ کرنا، اللہ اکبر۔ چونٹی کا یہ اللہ نے علم اس کو دیا تھا کہ کہیں روند نہ ڈالے وہ لشکر۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو ہنستے ہوئے مسکرائے اس کی بات سے، کون؟ سلیمان علیہ السلام، فرت مسرت سے اور شکر کے جذبات سے کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چونٹی کی بات کو سن لیا سلیمان علیہ السلام نے، صرف کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے، سن بھی سکتے تھے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے یہ سنا دیا۔ اس پر شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ فتبسم ضاحکا من قولها، تو وہ ہنستے ہوئے مسکرائے اس کی بات سے، وقال، اور انہوں نے عرض کی، بڑی پیاری دعا، شکر گزاری کے جذبات لیے ہوئے بڑی پیاری دعا ہمیں بھی اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ وقال، اور انہوں نے عرض کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، اعتراف کروں، شکر کروں، اور جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، اور میرے ماں باپ پر، اگر میں کچھ ہوں تو میرے ماں باپ کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر کبیر، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھ نہ بیٹھیں، میں آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں تو پیچھے میرے ماں باپ کی محنت ہوگی نا۔ آج آپ ہم کسی منصب پر پہنچے، پیچھے ماں باپ کی محنت ہوگی، ان کے طفیل ملا تو ان کو بھی دعا میں شامل کر رہے ہیں، وعلی والدی، اور اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اللہ یہ کہ میں نیک عمل وہ کروں جس کو تو پسند کرے۔ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ تو پیغمبر ہے، اپنی مرضی سے نیکیاں کر رہو، نہ مالک وہ نیکی، وہ عمل نیک جس سے تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ پیغمبر تو سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، وہ دعا کرے اللہ نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہم گناہ گاروں کو کتنی یہ دعا کرنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چیونٹی کے بعد ہدہد صاحب کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، ویسے بھی ہدہد ہوتے ہیں، دنیا میں پائے جاتے ہیں، مگر یہ خاص ہدہد صاحب ہیں، اور یہ ملکوں کی بھی سیر کر لیتے ہیں اور لوگوں کے مشاہدات بھی کر لیتے ہیں، یہ توحید کا درس لیے ہوئے ہیں، ان کو شرک سے نفرت بھی ہے، اور یہ قوم کے شرک کے رویے پر ان کو بڑا غصہ آیا ہے، اور انہوں نے آ کے رپورٹ کیا ہے کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ مگر جب سلیمان علیہ السلام لشکر کا معائنہ کر رہے تھے تو نظر نہیں آئے ہدہد صاحب، تو سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن فرما رہا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے؟ آج اس نے اٹینڈنس کیوں نہیں لگائی، کدھر ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا اسے کوئی معقول وجہ میرے پاس لا کر پیش کرنا ہوگی، ویلڈ ریزن ہوگا تو اس کی چھٹی ایکسیپٹیبل، ادروائز پنشمنٹ دی جائے گی، اور پنشمنٹ بڑی شدید بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فمكث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، تو ہدہد نے تھوڑی سی دیر لگائی، پھر اس نے کہا کہ میں نے معلوم وہ کیا جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے یقینی خبر لایا ہوں، آپ کے علم میں نہیں۔ اللہ جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اس کو استعداد اللہ تعالیٰ نے دی تھی ہدہد کو، اور قوم سبا کی قوم جو ہے، قوم سورہ سبا بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں کی خبر لے کر آیا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم
وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر شے عطا کی گئی اور اس کے لیے ایک بڑا تخت بھی ہے۔ اس کو عجیب لگا عورت بادشاہت کر رہی ہے، جی 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 جی، اللہ نے نبوت کے لیے بھی مردوں کو چنا، بڑے اہم ذمہ داریوں کے معاملات مردوں کے حوالے کیے، اس کو پریشانی ہوئی اور کہا ہاں اسے ہر شے دی گئی ہے جو بھی ضرورت کی چیزیں بادشاہت کے لیے، اور اس کے لیے ایک بڑا تخت بھی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے، اور شیطان نے ان لوگوں کو مزین کر کے دکھا دیے ان کے اعمال، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، بس یہ راہ نہیں پاتے۔ خود کو سمجھ آ رہی ہے، توحید کا درس اس کے پاس موجود ہے، شرک سے اس کو نفرت ہے۔ اللہ توحید کی دعوت سبحان اللہ ایک پرندے کے ذریعے پیش کر کے مشرکین مکہ کو، ہر دور کے مشرکین کو عبرت دلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ کے جو آسمان و زمین میں چھپی ہوئی باتوں کو نکالتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ حدود کہہ رہے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی الٹی، شیطان نے ان کے برے گندے کام ان کو مزین کر کے دکھا دیا، اللہ کے راستے سے روک دیا، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ ہدہد صاحب کی تقریر ہو گئی مکمل۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک وقفے کے بعد، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔